الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات ارضی و سماوی کا تن تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے، عرش پر مستوی ہے. اس نے بندوں کے لیے تمام طرح کا سامان معیشت فراہم کیا ہے. اس کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس نے تقریباً 2 ہفتہ کے بعد باران رحمت نازل کیا، جس سے فصلوں میں زندگی آ گئی ہے اور سارے ذی نفوس کے چہروں پر مسرت اور شادمانی چھا گئی ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. آپ کی اتباع اور پیروی ہی میں سارے عالم کی صلاح اور فلاح ہے. بھائی اور دوستو، ماں اور بہنوں، سورہ قاف کے ایک رکوع کی تلاوت کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے عدل اور احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا. تو عدل کا بھی حکم دے رہا ہے اور احسان کا بھی حکم دے رہا ہے. احسان یہ ہمارے دین اسلام کی خاصیتوں میں سے ہے کہ تمام ذی نفوس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر، بلکہ کائنات ارضی اور سماوی کے ساتھ جو جس کا مستحق ہے اس قدر اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہونا چاہیے. احسان کیا چیز ہے؟ بھلائی کرنا، خیر کرنا، مصیبت آ جانے پر، پریشانی آ جانے پر اس کے کام آ جانا. اسی طرح سے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی بند خیش و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں احسان کے فوائد پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، بلکہ احسانات کا ذکر نہ کر کے احسان کے فوائد پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احسان کے بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں.
چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجیے، احسان جو لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین خود ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے برگزیدہ ہوتے ہیں، وہ خود ان کو چاہتا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں غالباً آل عمران کی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہ سورہ مائدہ کی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے، دین سے پھر جائے گا، تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ایک دوسری قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ بڑا اونچا مقام ہے ان لوگوں کا کہ جن سے خود رب العالمین محبت کرنے لگے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت ہے، بڑا شرف ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت اور جنت الفردوس اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ انسان کی خاصیت ہے، ہر ذی روح کی خاصیت ہے کہ محبت کرے۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو محبت کا لفظ تو آپ لوگ بہت سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر لفظ شخص سے واقف ہے، لیکن شریعت میں اس کو کس معنی سے اور کس مقام پر اور کس جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا مادہ ہے ہا اور با ہے، حب، ہا اور با مل کر بنا حب۔ اور ایک علمی بات یہ عرض کر دوں اپنے عزیز طلبہ کے لیے، علماء کے لیے، کہ حرکات ثلاثہ میں سب سے قوی ضمہ مانا گیا ہے۔ حرکات ثلاثہ میں سب سے زیادہ اقوال محرکات، اقوال حرکات ضمہ ہے، تو اس پر ہے پر ہا پر ضمہ دیا گیا، حب، یعنی اس میں بہت زیادہ قوت ہے اور بہت زیادہ طاقت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے حبب الماء، پانی نتھر گیا، پانی جب صاف ستھرا ہو جائے، اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، مٹی کی، ریت کی، کسی طرح کی کثافت نہ ہو، تو کہتے ہیں حبب الماء یا حب الماء، پانی نتھر گیا، پانی بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ یعنی جس کے اندر کسی طرح کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، یہ ہے محبت۔ یعنی اس میں نفسیات کا، اس میں شہوت کا، خود غرضی کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ جس سے محبت کی جائے خالص دل سے محبت ہونی چاہیے، اس کے کمال کی بنا پر، اس کے احسان کی بنا پر اور اس کے ذاتی اوصاف کی بنا پر اس سے محبت کی جائے، تو یہ ہے حب۔ ورنہ عام معنی میں جو لوگ اردو زبان میں ہم لوگوں کے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے، لفظ محبت اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے۔ جہمیہ نے، معتزلہ نے اس کا انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، اشاعرہ نے، ماتریدیہ نے اس کی تعویل کر دی ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس خطبہ جمعہ میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جہاں بہت سارے صفات ہیں، اس میں
لفظ محبت بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اسلام کی پوری تعلیمات محبت ہی پر گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور ہر طرح سے اللہ رب العالمین محبت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ود ہے، اللہ رب العالمین کی صفت رؤوف ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ودود ہے، کریم ہے، یہ اس کے سب صفات ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرنے والا ہے، محبت سب سے کرتا ہے۔ تو ود تو ایک درجہ ہے محبت کا، اور اس سے اوپر رافت ہے، رافت اور اعلیٰ درجہ جس میں گہری محبت پائی جا رہی ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجہ خلت کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور کریم ہے، کریم اس کو کہتے ہیں جو بلا معاوضہ کے کسی کے ساتھ کرم کرے، احسان کرے، اس سے کوئی بدلہ نہ چاہے، یعنی بغیر کسی بدلہ کے بلا عوض کے احسان کرے۔ تو اللہ رب العالمین کریم ہے، بندوں کے ساتھ وہ کرم کا احسان کا معاملہ فرما رہا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسلام نے، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کی تعلیم دی ہے اور سب کو محبت کے ابھارا ہے۔ چنانچہ بہت مشہور معروف روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ جو رحم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ رب العالمین خود کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ الحدیث المسلسل بالاولیہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، الحدیث المسلسل بالاولیہ۔ اور دوسرے روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ماں باپ کے ساتھ، بھائی بند کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، نیکی اور بر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ مولانا حالی نے فرمایا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، اسی حدیث کا ترجمہ کیا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، گزر جائے آفت گر کسی کے سر پر، نہ ہو درد کا سایہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو تم احسان کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ تو احسان کا بہت وسیع دائرہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا، اور اس شخص نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت سے بہت پریشان ہے اور کنویں کے پاس مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کو رحم آ گیا اور اس نے اس کتے کے ساتھ احسان کیا، اس کتے کے ساتھ احسان کیا۔ تو کیا کیا اس نے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظوم کر دیا، اس کا ترجمہ کیا اپنی مشہور کتاب بوسطہ کے اندر، کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، یکی در بیاں باں سگے تشنہ یافت، یکی در بیاں باں سگے تشنہ یافت، بیرون از رمق در حیاتش نیافت، کلا دلو کرداں پسندیدہ کیش، جو حبل اندراں بستا دستار خیش، بخدمت میں آ وہ بازو کشاد، بخدمت میں آ بستو بازو کشاد، سگے ناتوارا دم آبوداد۔ یعنی ایک شخص کا جنگل سے گزر ہو رہا تھا، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ پیاس سے اس کی جان ہلک کو آ چکی ہے، صرف رمق باقی رہ گئی ہے، تو خدمت کے لیے تیار ہو گیا
اپنی ٹوپی کو ڈول بنایا اور اپنے رومال کو اس نے ڈول کے رسی کے جگہ پر استعمال کر کے کنویں میں ڈالا، پانی بھر کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ دمے سگے ناتوارا دمے آبداد، اسی وقت اس کو پانی پلا دیا۔ خبرداد پیغمبر زاحال مرد، خبرداد پیغمبر زاحال مرد کہ داور گناہان او وفو کرد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور یہی روایت بخاری شریف میں دوسری جگہ بھی ہے، اس میں ہے امرات مومسہ کا لفظ آیا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کا گزر ہو رہا تھا اور اس نے یہی کیفیت دیکھی تو اس نے اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنی لیا اور موزہ نکالا اور پانی بھر کر کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے بر اور احسان کا، نیکی کرنے کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ چیزیں جس کی تعلیم ہماری شریعت نے دی ہے، کسی اور جگہ پر یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، اور جگہوں پر ملتی ہیں لیکن دوسرے انداز کی مل رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھیے اور بھی زبانوں میں اس کے لیے الفاظ ملتے ہیں، کیا پریم کا لفظ بولا جاتا ہے، لب کا لفظ بولا جاتا ہے، اور بھی دیگر الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن جو معنویت اور جو خصوصیت اس لفظ کے اندر موجود ہے، لفظ حب کے اندر اور لفظ احسان کے اندر، یہ دیگر زبانوں کے الفاظ کے اندر وہ خصوصیت اور وہ خوبی نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ صرف اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کے بر پر کے لیے، ہر طرح کے احسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے۔ ہمارے خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ نے اپنے سفر نامہ حجاز میں ذکر کیا ہے ایک بزرگ ابراہیم ادہم کا واقعہ۔ ایک بڑے عابد و زاہد ابراہیم ادہم گزرے ہیں، تو ابراہیم ادہم نے خواب دیکھا کہ کوئی فرشتہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ایک لسٹ تیار کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ تو پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے ناموں کی فہرست بنا رہا ہوں، لسٹ بنا رہا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کس سے؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی لسٹ بنا رہا ہوں۔ کہا دیکھو میرا نام بھی اس میں کہیں ہے کہ نہیں؟ اس آدمی نے، اس فرشتے نے اس لسٹ پہ نظر ڈالی تو دیکھا، کہا اس میں آپ کا تو نام نہیں ہے۔ تو ابراہیم ادہم نے کیا کہا، اس کو کسی شاعر نے منظوم کیا، عاشق یزداں اگر بننے کے میں لائق نہیں، عاشق یزداں اگر بننے کے میں لائق نہیں، اس کے بندوں سے تو ہے مجھ کو محبت بالیقین، بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، بھلے اللہ کے عاشق نہیں بن سکا، بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو عاشق یزداں مانے اللہ، فارسی زبان میں یزداں اللہ کو کہتے ہیں۔ عاشق یزداں اگر بننے کے میں لائق نہیں، اس کے بندوں سے تو ہے مجھ کو محبت بالیقین، آپ انسانوں کے ہم دردوں میں لکھ لیں میرا نام، خدمت خلق خدا ہے ایک میرا محبوب کام، اور حسب استدعا فرشتہ نام لکھ کر چل دیا، دوسری شب پھر بڑی یک شان سے حاضر ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ایک فہرست ابراہیم کے ہاتھوں میں دی، چاہتا ہے خود خدا جن کو یہ ان لوگوں کی تھی۔ پہلے تو فرشتہ لکھ رہا تھا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، لیکن یہ لسٹ آئی ہے کہ اللہ خود جن سے محبت کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے۔ تو یہ اور ایک فہرست ابراہیم کے ہاتھوں میں دی، چاہتا ہے خود خدا جن کو ان لوگوں کی تھی۔ دیکھتے ہی حضرت ابراہیم کی باتیں کھل گئیں، کیونکہ اس میں تھا انہی کا نام اولی۔ اس لسٹ میں سب سے نمبر 1 پر نام ابراہیم ادہم کا تھا۔ تو اس لیے کہ وہ خلق خدا سے محبت کرتے تھے، خلق خدا کو چاہتے تھے۔ تو یہ صفت بھی ہمیں اور آپ لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنا چاہیے،
تب اللہ رب العالمین کے ہاں مقام حاصل ہوگا، تب اس کے ہاں ہمیں اور آپ کو مرتبہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں بہت سارے مواقع بتائے گئے ہیں، بہت سارے جگہوں پر اس کو ابھارا گیا، مختلف انداز میں ابھارا گیا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بر کریں، جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اور نیکی اس لیے نہ کرو کہ اس کو تم جتاؤ، جتانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنا کوئی مقصد حل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے اپنی کوئی غرض وابستہ ہے اور اگر اس سے کوئی مقصد حل کرنا ہے تب تو یہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جس کے تعلیم اسلام نے دیا ہے، جو خلوص کا تقاضا ہے، وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو، خاص طور سے سارے لوگوں کو اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ بر کا اور نیکی کا، احسان کا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ لوگ سنتے تو ہیں، کرتے تو ہیں، لیکن ایسے جگہوں پر جہاں دکھاوا مقصود ہوتا ہے، جہاں ریاکاری مقصود ہوتی ہے، جہاں کسی سے کوئی کام نکالنا مقصود ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر جو شیطانی کام ہوتے ہیں، کھیل میں، تماشا میں اور ایسے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ جن سے سوائے فحاشی پھیلنے کے، جس سے سوائے برائی پھیلنے کے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں لوگ بڑی لمبی لمبی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، مسجد مدرسوں کے انتظامات میں، غریب طلبہ کے اوپر، ایسے لوگوں پر لوگ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بڑا بھاری ان کو لگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ لفظ حب، اس وقت اللہ کی محبت ہمیں اور آپ کو کب حاصل ہوگی کہ جب ہم احسان کریں اپنے والدین کے ساتھ، احسان کریں اپنے خیش و اقارب کے ساتھ، احسان کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، احسان کریں ایسے محتاجوں کے ساتھ جو یقیناً اس کے مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، جو لائق التفات ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ورنہ دکھاوا اور ریا اور نمود تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ وبال جان ہو جائے گا، اس کا الٹا اثر پڑ جائے گا۔ تو قرآن میں مختلف انداز میں یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو میں آج کے اس خطبے میں یعنی احسان کو نہ بتلا کر کے احسان کا جو فائدہ ہے وہی احسان کا فائدہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین محبت کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اس کی طرف ہمیں اور آپ کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، اس سارے بندوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہوا کہ میں باقی ہے 1 منٹ۔ ایک ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ ہمارے مدرسے کے پڑوسی عبدالحلیم مرحوم، ان کے ایک لڑکے جن کا نام نسیم ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور لگتا ہے کہ نیرو کا معاملہ ہے، بہت ادھر ادھر علاج کرایا گیا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اب کاٹھمانڈو لے گئے ہیں، کہیں ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں، تو درخواست کی گئی ہے آپ سارے مصلیان کرام سے کہ اس بچے کی صحت اور شفا یابی کے لیے آپ لوگ خصوصی طور سے نماز میں اور بھی اوقات میں دعا فرمائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔